بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو زندگی جیسی عظیم نعمت سے نوازا، پھر ایک مرتبہ یہاں پر اس بابرکت مجلس سے جوڑا جمع کیا تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے، اپنے تعلق اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکے۔ الحمدللہ، سورہ یاسین کا یہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا۔ تقریباً ہم نے 64 آیات مکمل کیے تھے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ان آیات میں ذکر ہو رہا تھا جہنمیوں کو، کہ اس دن جو ہے یہی وہ دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج تم اس میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی ہم نے دیکھا تھا بھڑکتی ہوئی جو جہنم شعلے مارتی ہوئی ہے، چیختی ہوئی چلائے گی، سامنے ہوگی کس کے؟ کفار کے۔ اور کفار سے کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کا ذکر میرے رسول تم سے کہا کرتے تھے، تمہیں بتایا کرتے تھے، تمہیں ڈرایا کرتے تھے اور تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ تو اب لو، اب اس کا مزہ چکھو، دیکھو، کود پڑو اس میں۔ اسی آیت کو ہم نے سورہ طور اسی آیت کے مفہوم کو ہم نے سورہ طور میں بھی دیکھا تھا کہ جس دن یہ جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہی وہ دوزخ ہے جس کا انکار کرتے رہے تم، تو بتاؤ یہ جادو ہے یا تم اندھے ہو گئے؟ تو قیامت والے دن جب یہ کفار اور منافقین اپنے گناہوں کا انکار کریں گے اور اب جب اس پر قسمیں کھائیں گے، تو اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کے منہ کس طرح سے بند کر دیں گے اور کس طرح سے ان کے اعضاء جو ہیں گواہی دیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ الیوم، آج، نختمو، نہ ہم، ختم مہر لگا دیں گے، علی پر، افواہہم ان کے منہوں پر، وہ اور تکلم کلام کریں گے، نہ ہم سے، ہاتھ ہم ان کے، وہ اور تشہد گواہی دیں گے، ارجلہم ارجل پیر ہم ان کے، بیما اس وجہ سے، یا ساتھ اس کے جو کانو وہ تھے، یکسبون کماتے یا کرتے۔ اب اس ورڈ میں ہمارے لیے الیوم گزر چکا ہے، آج کے خاص دن کو ہم کہتے ہیں، اور ہمارے پاس ہے ختم، خا تام میم، مہر لگا دینا، کسی کو سیل بند کر دینا جیسا کہتے ہیں نا، اس معنی میں آتا ہے خا تا میم۔ افواہ یہ منہ ہمارے پاس اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، فہم یعنی جمع ہے یہ منہوں کو، تو کلم کلمہ، کاف کاف لام میم کلام سے بنا ہوا ہے، کلام کرنا، گفتگو کرنا، ٹھیک ہے۔ عید ید کی جمع، ہاتھ، تشہد شین ہا دال گواہی دینا، ارجل پیر، اس سبب یکسبونا یہ کاف سین با کسبہ یہ ہے معنی جو انسان فعل کرتا ہے یا کماتا ہے۔ اب اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ اب یہ منظر کیا ہوگا، یہاں سے اب کافروں اور منافقوں سے کہا جائے گا کہ یہ چیز تم نے کی، فلاں چیز تم نے کی، تو انکار کریں گے، اس پر وہ قسمیں کھانے لگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن ان کی زبانوں کو بند کر دیں گے اور ان کے بدن کے اعضاء کو کہیں گے، وہ بدن کے اعضاء سچی سچی گواہی دینا شروع کریں گے۔ اس بارے میں ہم ایک حدیث کو دیکھیں گے۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو آپ ایک ہنسے،
اور اس قدر ہنسے کہ مسوڑے جو ہے کھل گئے، یعنی مسوڑے نظر آنے لگے، کیونکہ آپ سسم کا ہنسنا صرف ایسا ہوتا تھا کہ مسکرانا ہوتا تھا۔ پھر ہم سب نے دریافت کے، ہمیں ہم بہت تعجب سے دیکھنے لگے سب صحابہ کرام، تو آپ سسم نے فرمایا کہ جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ تو فرمایا بندہ جو اپنے رب سے قیامت کے دن جھگڑا کرے گا اور اس پر کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ کیا تو نے مجھے ظلم سے بچایا نہ تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں، تو یہ کہے گا کہ بس پھر میں کسی کی گواہ کو گواہی اپنے خلاف منظور نہیں کروں گا۔ یعنی بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ظلم سے بچایا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے وعدہ کیا تھا، تو بس میں اب کسی کی گواہی نہیں برداشت کروں گا، کسی کی گواہی کو قبول نہیں کروں گا، تو اپنے خلاف منظور نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، میں وہ انسان کہے گا کہ بس میرا بدن ہی میرا سب کچھ ہے، باقی سب میرے دشمن ہیں، کیونکہ جب اس کے سامنے گواہ یعنی اس کا نام اعمال جب رکھا جا رہا ہے، فرشتے اس کی چیزوں کی گواہی دے رہے ہیں، تو ان چیزوں کو ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ اس وقت کیا کہہ رہا ہے کہ میرا جسم ہی میرا اصل ہے، یہ ہے طاقت ہے، میرا جسم ہی میرا سب کچھ ہے، وہی سچا ہے، باقی سب جھوٹے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو ٹھیک ہے، تو ایسا کر، تیرا جسم ہی تیرا گواہ ہوگا۔ تو اب چنانچہ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کی زبان پر مہر لگا دی جائے، اور اب ان کے باڈی پارٹس جو اعضاء ہوں گے بدن سے، ان سے فرمایا جائے گا کہ بولو، تم گواہی دو کہ تم سے اس نے کیا کیا کام لیا ہے، تم کھل کر بتاؤ، سچ سچ بتاؤ، ایک بات بتاؤ، ایک ایک بات جو بھی ہے، جس یہ بندے نے جو کچھ بھی کیا ہے۔ پھر اس کی زبان کھول دی جائے گی، تو وہ اپنے بدن کے جوڑوں سے کہے گا کہ تمہارا ستیاناش ہو جائے۔ وہ انسان کہے گا بدبخت کافر یا منافق جو ناشکرا ہوگا، تم تو میرے دشمن بن بیٹھے، میں تو تمہاری بچاؤ کی کوشش کر رہا، میں تو کہہ رہا تھا کہ میرا جسم میرا ہے، یہی سچ کہے گا، لیکن تم نے تو اب میرا ہی ستیاناش کیا۔ تو ان کو کہے گا کہ تم تو میرے دشمن بن بیٹھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس طرح سے، اور ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جب زبان بند کی جائے گی تو انسان کے رانوں اور ہتھیلیوں سے سوال کیا جائے گا۔ تو ایک قیامت کا ایک طویل ترین یہ مرحلہ ہے، جب اس میں یہاں پر بندہ ساری چیزوں کو جب جھٹلائے گا، کفار مشرکین، تو ایک اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کی زبان کو بند کر کر ساری چیزوں کو حکم دیں گے۔ حدیث کے مفہوم میں بھی آتا ہے کہ جب جب اس کی زبان بند کر دی جائے گی تو اس کی ران سے کہا جائے گا کہ تو گواہی دے، اب ران، ہڈیاں، گوشت سب بول پڑیں گے، اور منافق کے سارے نفاق، کافروں کے، مشرکوں کے سارے پوشیدہ سارے اعمال کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ ان کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی عذر نہ رہے، نہیں نہیں یہ تو غلط بول رہے تھے، ایسا نہیں ویسا نہیں، ہمارے نام عمل میں تو غلط لکھا گیا، میں نے تو یہ کیا نہیں تھا، یعنی کوئی ریزن ان کے پاس نہیں ہے، ان کے جسم خود بول پڑے گا۔ اب یہاں پر ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب زبان منہ پر تالا لگے گا تو کس طرح سے مطلب باقی کی چیزیں کریں گی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ انسان اگر ہم سوچنے بیٹھے تو یہ ناممکن ہے، لیکن یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مطلب بس کن فیکن کا مالک ہے، جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو سارے اعضاء بول پڑیں گے۔ اب زبان کے یہاں پر مہر لگنے سے مراد یہ ہوگا کہ زبان جو انسان کے اختیار میں ہوتی ہے، اب میں بول رہی ہوں، آپ بات کر رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، تو یہ سب ہمارے اختیار میں ہے، ہم جو دماغ میں سوچ رہے ہیں وہ زبان سے نکال رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا سوچ سمجھ کر بولو، تول کر بولو۔ یہ بات ہوتی ہے بزرگوں کی، کہا جاتا ہے کہ سوچ سمجھ کر ہمیشہ بولیں، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دے، کہ انسان سوچ سمجھ کر جو ہے اپنی زبان سے نکالتا ہے کلمات کو، لیکن آخرت میں ایسا ہوگا کہ وہ زبان اس کے اختیار میں نہیں رہے گی۔ وہ زبان جب منہ بند کر دیا جائے گا تو وہ زبان حق بولے گی، سچ بولے گی جو اس انسان نے کیا ہے، یعنی وہ جس طرح سے بولنا چاہے گا اپنی زبان کو، وہ اس طرح سے نہیں بولے گی۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اسی طرح جب مومن کو بلا کر اس کے گناہ سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو مومن کیا کہتا ہے کہ ہاں اللہ یہ سب درست ہے، بے شک مجھ سے یہ خطائیں ہوئی ہیں، میں ان خطاؤں کو میں نے کیا ہے، ان گناہوں کو میں نے کیا ہے، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا ہم نے تیرے یہ ساری خطائیں بخش دی۔ لیکن یہ ساری گفتگو، حدیث میں آتا ہے کہ ساری بات چیت، یہ جو کلام ہوگا، یہ سب کے سامنے نہیں ہوگا، کسی مخلوق کے سامنے ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ ان کی نیکیاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مخفی یعنی چھپی ہوئی ہوں گی، لیکن کافر اور منافقوں کو جب بلایا جائے گا، ان کے نام اعمال جب سامنے رکھے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ ٹھیک ہے،
ظاہر سی بات ہے دنیا میں بھی جس طرح وہ کرتے رہے، دنیا میں بھی جس طرح وہ حق کو انکار کرتے رہے، دنیا میں بھی جس طرح وہ مانتے نہیں رہے، اسی طرح سے وہ وہاں بھی قیامت کے دن بھی جھٹلائیں گے، انکار کریں گے، گڑ گڑائیں گے، قسمیں کھائیں گے، اللہ کے فرشتوں کو جو لکھی ہوئی تحریر ہے ان کو کہیں گے کہ ہرگز نہیں، میں نے یہ گناہ نہیں کیا، فلاں فلاں نے فلاں دن تو میں نے تھا ہی نہیں، یہ جگہ پر تو میں نے کام کیا ہی نہیں، اے اللہ تیری عزت کی قسم، اے اللہ محض جھوٹ میرے پر باندھا گیا، اے اللہ اس طرح مطلب تو میرا جسم میں کسی کی گواہ کو نہیں مانوں گا۔ تو اس طرح سے یہ ہوں گے کہ جس طرح سے دنیا میں انہوں نے ہر دھرمی کو قائم کیا تھا وہی ان کی روش آخرت میں بھی ہوگی۔ جب وہ آخری بات یہ کہیں گے کہ اللہ میں اپنے علاوہ، اپنے جسم کے علاوہ کسی کی گواہی کو قبول نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کے زماموں کو بند کر دیں گے اور ان کے اعضاء کو گواہ کے لیے کہیں گے جو ان کی گواہی دیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ، اور لو اگر، نشاؤ ہم چاہیں، نہ ہم چاہیں، لَتَمَسْنَا، ل تو تمسنا ضرور ہم مٹا دیں، علا پر، یہاں پر ہم نے ترجمہ نہیں کیا اس کا، علا پر معنی میں آیونہم، ان کی آنکھیں، آیون آنکھیں ہیں ان کی، فاستبقوا، پھر استبقوا وہ دوڑیں، الصراط راستے کو، فانا تو کیوں کر، یبصرون وہ دیکھ سکیں گے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے شاء یشاء، چاہنے کے معنی میں، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، لتمسنا، تو میم سین، مٹا دینا، تو میم سین معنی ہے مٹا دینا، نشانات کو ختم کر دینا، یعنی یہ لفظ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ مکمل طور پر نشانات کو مٹا دینا، ایسے کہ کوئی بھی چیز اس کی باقی نہ رہے۔ عیون یہ آنکھ ہے، عین کی جمع ہے، آنکھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھیں۔ استبقوا دوڑے، استبقوا سین با کاف، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، الصراط راستہ، صاد روتا، فانا تو کیوں کر، یبصرون وہ دیکھیں گے۔ اب یہاں پر آیت آ رہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ یہاں آگے بتا رہے ہیں ہمیں کہ اب ان کی آنکھیں، یعنی اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی اوپر کا سلسلہ ہی چل رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا کیا تھا، بتا دیا تھا کہ کس طرح سے ان کے جسم کے اعضاء حق کو بتائیں گے، سچ کو بتائیں گے، ان کے اعمال کو بتائیں گے۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اگر ہم ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو اب یہاں پر اپنے اللہ تعالیٰ اپنی کامل قدرت کا بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین چاہیں تو ان مجرموں کو اور بھی ایک سزا دے سکتے تھے، ان کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لینا، یعنی ہم نے یہاں پر تمس کا لفظ کیا دیکھا، کسی چیز کو مکمل طور پر مٹا دینا یا اس کے نشانات کو ختم کر دینا۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی کو اگر مکمل طور پر ختم کر دیں، جس سے وہ بالکل اندھے ہو جائیں، جس سے ان کو بالکل نظر نہیں آئے، تو یہ ایک ایسا عذاب ہے جو ان کی سب سے بڑی حصی نعمت، انسان کی بینائی کو چھین لے سکتا ہے۔ دیکھیے کسی نابینا سے پوچھے کہ دنیا کیسی لگتی ہے، یہ دنیا سراسر ان کے لیے اندھیرا ہے، تاریکی ہے، یہ دنیا کی کوئی رونق انہیں نہیں محسوس ہوتی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ان نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، آنکھیں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور آنکھ یہاں پر دیکھنے سے مراد صرف یہ نہیں کہ بظاہر چیزوں کو دیکھنا، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ حق کی چیزوں کو بھی دیکھیں، حق کو بھی تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر انہی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اگر ہم نے آپ سے چھین لی ہوتی، یعنی انسان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سے چھین لیا ہوتا ہم نے آنکھیں، یعنی تمہاری بینائی، پھر تم دوڑتے تو کیا تم دیکھ سکتے تھے؟ دوڑتے ہوئے انسان کو اس کو پتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، کس راہ پر جا رہا ہے، کس چیز پر جا رہا ہے۔ تو انسان کی فطری حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی بھی جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان سب سے پہلے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہی ہیں کہ دنیا میں ہم نے تمہیں بینائی دی تھی اسی لیے کہ وہاں پر تم حق کو تسلیم کرو، باطل کو پہچانو، تمہیں عقل، شعور، بینائی سب کچھ دیا تھا۔ اب یہاں آ کر تمہارا بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، جب تم نے دنیا میں حق کو تسلیم نہیں کیا تو اب یہاں آ کر تمہارا بھاگنا، اور یہاں پر اب یہی کہہ رہے تھے نا، وہ یہ چیزیں ساری اسی چیز کو کر رہے تھے وہ، کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔
ہٹ دھرمی کر رہے تھے کہ ہم نے ایسے اعمال نہیں کیے، ایسے اعمال نہیں کیے، یعنی وہ بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اب بھاگو گے؟ اب یہاں پر یہ ہے سوال کہ فعلنا تو کیوں کر دیکھ سکیں، پھر دوڑے تو راستے کو وہ کس طرح سے دیکھ سکیں گے؟ اب ایک سوال اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہی، یعنی ڈانٹ کی طرح جو انسان کی بے بسی اور اس کی لاچاری کو ظاہر کرتا ہے۔ دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب انسان کی آنکھ ہی نہیں ہوگی تو وہ راستہ کیسے تلاش کرے گا؟ وہ مکمل طور پر گمراہ اور بے سہارا ہی ہو جائیں گے۔ دنیا میں تمہیں آنکھیں دی تھی، بصارت کی آنکھیں دی تھی، باظاہر دیکھنے کی آنکھیں دی تھی، دل کی آنکھیں دی تھی، عقل سلیم کی آنکھیں دی تھی، حق اور باطل کو تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ جب وہاں تم نے تسلیم نہیں کیا، نابینا بنے رہے، تو آج بھی آخرت میں بھی تمہارا وہی حال۔ تم بھاگ کر کہاں جا سکو گے؟ تم بھاگ کر نہ ہی تم یبصرون وہ دیکھ سکو گے۔ ولو، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولو، اور اگر نشاؤ ہم چاہیں، لمسخناہم، ل تو مسخ مس کر دیں گے، یعنی مٹا دیں گے، نہ ہم ان کی صورتیں، الا پر مکانتی جگہوں پر، ہم انہی کی جگہوں پر، فمستطاعوا، فما پھر ما نہ، استطاعوا وہ نہ طاقت رکھیں گے، مدین چلنے کی آگے، ولا اور نہ یرجعون وہ لوٹ سکیں گے۔ اب اس آیت میں آگے جب آنکھوں کی بینائی کا ذکر ہوا، پھر انسان کی ایک عظیم چیز اس کی خود کے جسم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی شکل سے ہٹا دیا، اس کی شکل کو مس کر دیا، بگاڑ دیا، یہاں پر جو میم سین ہے اس کا جو مادہ ہے یہ ہے کہ کسی چیز کو شکل یا صورت کو، کسی چیز کی شکل و صورت کو بگاڑ دینا، بدل دینا، یا اس کی صورت کو ہی بدلنا، یعنی جو اس کی اصلی حالت تھی اس میں اس کو تبدیل کر دینا۔ ٹھیک ہے؟ اعلیٰ پر کے معنی میں مکانت یعنی جگہ کو کہتے ہیں، وجود میں آنے والی چیز یا جگہ، یہاں پر جہاں رکھا جاتا ہے کاف و نون۔ وما پھر نہ وہ استطاعو تا و واو عین معنی ہے اس کا فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا، حکم بجا لانا۔ مدین یہ چلنے کے معنی میں آگے چلنا، ولا اور نہ یرجعون راجم عین لوٹنا پلٹنا۔ اب یہاں آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو جو اتنا بھاری بھرکم جسم دیے ہیں، یہ نعمتیں جسم جیسی عظیم نعمت سے انسان کو نوازا ہے، اب یہاں پر اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر یہ ساری چیز انسان کی اس کو جو ہے اس کی پہلی کیفیت کی طرف لوٹا دے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو بدل دے کس چیز کی طرف، یعنی اس کو جانور بنا دے کوئی، یہ رکھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت اور قہر کا ایک آیت یہ پیش کرتی ہے کافروں کے لیے کہ انہی کے جگہ پر اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کو بدل کر رکھ دے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ایک کر سکتا ہے۔ بدلنا کیسا؟ ان مجرموں کو یعنی جسمانی شکل و صورت انہی کی جگہ پر اس طرح بدل دے کہ وہ آگے پیچھے حرکت کرنے کے قابل نہیں رہے، تو ایک ایسا عذاب ہوگا جو انہیں مکمل طور پر مفلوج کر دے گا، یعنی فالج جسے کہتے ہیں ہم، پیرالسس، ایک یعنی پوری طرح سے ایک جو ہے لقوا مارنا عام زبان میں جسے کہتے ہیں کہ انسان حرکت ہی نہیں کر سکتا، بظاہر جسم اس کا موجود ہوتا ہے لیکن جسم کے اس حصے میں، پرٹیکولر حصے میں اس کی کوئی حرکت، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ تو انسان تصور کرے کہ جسم ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، بتائیے۔ ویسے انسان کسی اور پر ڈیپینڈ رہتے ہیں، تو جب وہ چیز دی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے ساتھ حقوں پہ اتارا تھا، تو تمہیں چاہیے تھا کہ اس حق کو قبول کرے۔ اگر اللہ تم پر یہ عذاب ڈالے اس طرح کے کہ تمہاری ساقت کو، یعنی تمہاری جو انسان کا طریقہ ہم جو دیکھے جاتے اس چیز کو بدل کر اللہ تعالیٰ تمہیں بے جان بنا دے، یا پتھر میں تبدیل کر دے، یا کسی بندر میں تبدیل کر دے، یا جانور میں تبدیل کر دے، بتائیے وہ درجہ انسان کو ملے گا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تاکہ وہ دماغ سے کام لے، وہ سوچے اور وہ سمجھے، نہ کہ ایک جانور کی طرح اپنی زندگی گزارے۔
یا ایک ایسے فارغ انسان کی طرح جس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ خود محتاج ہوتا ہے، یعنی اس کے جسم نہ ہی ایکٹیو ہوتا ہے نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ طاقت نہیں رکھے گا نہ آگے چلنے کی اور نہ ہی وہ لوٹ سکنے کی۔ اب دنیا میں اس نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری، بے بسی لاچاری کی جیسا۔ یہ ساری نعمتیں اس کے پاس میسر تھیں، یعنی جسم اس کا پورا موجود تھا، اس کے پاس آنکھیں موجود تھیں، تب بھی اس نے حق کو تسلیم نہیں کیا، نہیں جان سکا، باطل پر ہی ڈٹا رہا۔ تو اب اس کی کیفیت حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اب قیامت کے دن اس کے ساتھ ایسا منظر آ رہا ہے، تو اب وہ چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، چاہ کر بھی پیچھے نہیں بھاگ سکتا۔ آگے بڑھنے سے مراد وہ جنت میں جا نہیں سکتا کہ میں جنت کی کوئی مراحل لوں، جنت کی نعمتوں کو میں طلب کروں، نہیں کر سکتا۔ دنیا میں تو جو وعدہ کیا گیا تھا ویسے عمل کرنا ضروری تھا۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ انسان چاہ کر بھی وہاں پر جہنم میں کہے کہ مجھے موت آ جائے، تو وہ موت آنے سے رہی، اسے موت وہاں پر نہیں آئے گی۔ ہمیں سب پتا ہے کہ انسان وہ طلب کرے گا ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے بھی، تو موت نہیں آئے گی، تو وہ آگے بھی نہیں نہ ہی پیچھے یرجعون لوٹ سکے گا، وہ دونوں طاقتیں نہیں رکھ سکتا۔ وہ نہ تو آگے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بھاگ سکے گا اور نہ ہی کسی جائے پناہ کی طرف بڑھ سکے گا کہ میں وہاں پر پناہ لوں، اب بچ سکوں۔ تو وہ تو اللہ کا عذاب ہے اور حق ہے۔ وہاں نام اعمال جب ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، ہمارے نام اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو انسان کو ہر ایک کو اس کی کیے کے مطابق سزا یا جزا ضرور ملے گی۔ چاہ کر بھی کوئی انسان وہاں سے بھاگ نہیں سکتا، چاہ کر بھی کوئی انسان وہاں سے چھٹکارا پا نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے زندگی اور ایک مہلت دے یا رب، مجھے اب میں پتہ چل گیا یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ ایمان تو اصل وہی ہے نا کہ انسان جو بغیر دیکھے کرے۔ ہمارا نبی پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے۔ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، لیکن ہم نے کبھی اللہ کو دیکھا نہیں۔ ہم جبرائیل امین کو فرشتوں کے امین اور سردار کہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی جبرائیل علیہ السلام کو اصلی ان کی حیثیت میں شکل میں دیکھا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کیفیت ہے کہ ایمان اصل میں جو ہے انسان کے غیب کا علم ہے۔ تو یہ آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ انسان جو نافرمانی اور تکبر کا انجام ہے کہ انسان جو ہے اللہ سے منہ موڑے دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، آخرت کو بالکل بھلا چکا ہے، بے بس کر دیا ہے، بس ایک ایسے دنیا میں جی رہا ہے جہاں پر اس کو صرف دنیا دنیا دنیا، میرا مال، میری متاع، میرے بچے، میرا سب کچھ، صرف انہیں چیزوں کی خبردار کرنے میں اور انہیں چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ رب العالمین مجھ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، میرے پر کیا احکام فرض ہیں اور کن چیزوں کو مجھے کرنا چاہیے۔ ولو یہاں سے الیوم آج، نختم ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم ان کے منہوں پر، وہ اور تکلم کلام کریں گے نہ ہم سے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وہ تشہد اور گواہی دیں گے، ارجلہم ان کے پیر، بما ساتھ اس کے جو، یا باسبب اس کے جو، دونوں کر سکتے ہیں ترجمہ، کانو وہ تھے، یکسبون کماتے، ولو اور اگر نشاؤ ہم چاہیں، لتمسنا تو ضرور ہم مٹا دیں گے، تو تمس مٹا دیں گے، نہ ہم تو ضرور ہم مٹا دیں گے، علی اعینہم ان کی آنکھیں، فاستبقوا پھر وہ دوڑیں، الصراط راستے کو، انا تو کیوں کر، یبصرون وہ دیکھ سکیں گے، ولو اور اگر نشاؤ ہم چاہیں، لمسخناہم ل تو مسخ مس کر گاڑ دے، نہ ہم ہم ان کی صورتیں، الا پر، مکانتہم انہی کی جگہوں پر، استطاعوا پھر نہ، فما پہلے فرق کریں گے، پھر ما نہ، استطاعوا وہ طاقت رکھیں گے، مؤدین چلنے کی، ولا اور نہ، یرجعون وہ لوٹ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی حق بات ہم نے کہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ قبول فرمائے، اور جو بھی غلطی کوتاہی ہو میری طرف، نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اللہ درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔